سامعین گرامی، عابد صادق واصل باللہ خزانہ علم و حکمت حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ موجودہ دور کے ولی کامل اور عالم باعمل تھے۔ آپ کے فیض علم سے ہزاروں دل منور ہوئے۔ آپ نے علم و عرفان کے وہ چراغ روشن کیے جن کی روشنی قیامت تک چمکتی دمکتی رہے گی۔ آج میں آپ کی تعلیمات میں سے فقر کا موضوع لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کے لیے دنیا کے کام کاج سے محدود ہو کر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے وسائل مانگنا فقر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اہل فقر کی شان بہت بلند ہے۔ یہ اللہ کے خاص الخاص بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی ہر چیز اللہ کے سپرد کی ہوتی ہے اور صحیح لفظوں میں اللہ کو اپنی گزر اوقات کا کارساز بنایا ہوتا ہے۔ بظاہر ان کے پاس زندگی کا ساز و سامان ہو یا نہ ہو انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے اللہ ہی کے لیے دنیا کی تمام پرکشش چیزوں سے کنارہ کیا ہوتا ہے۔ اگر ان کے پاس دنیا کا مال و متاع ہو تو پھر بھی انہیں امیر ہونے کا احساس نہیں ہوتا، اور نہ ہی مال و دولت کے نہ ہونے سے کوئی محرومی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے ایسے بندوں کی نظر میں دنیا کے مال کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے رضائے الہی کا دامن تھاما ہوتا ہے، اور جو رضائے الہی پر چلتا ہو اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ اہل فقر نے اپنے دل کو دنیاوی خواہشات سے خالی کیا ہوتا ہے۔ ان کا باطن دنیا کے حصول اور غرضوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ ان کا نفس آفات شر سے بچا ہوتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے حکام کو مکمل طور پر اپنے اوپر وارد کیا ہوتا ہے۔ ان کا ظاہر اور باطن یکساں ہوتا ہے۔ جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہی ان کی زبان پر ہوتا ہے۔ ان پر ہر دم اطاعت الہی کا غلبہ رہتا ہے۔ ان پر عشق الہی اس حد تک غالب ہوتا ہے کہ ان کے مقصد میں دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ ان کے بشری تقاضے کافی حد تک محدود ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کی صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہر دم دربار الہی میں محو رہے، دنیا کی کوئی چیز انہیں غافل نہ کرے۔ اس لیے وہ اللہ کے بھروسے پر دنیا سے خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ آخر یہی فقر انہیں مقام وصل میں لے جاتا ہے اور دریائے معرفت میں غوطہ زن ہو کر ہمیشہ کے لیے جاوداں ہو جاتے ہیں۔ عموماً لوگ بھیک مانگنے والوں کو فقیر کہتے ہیں۔ وہ فقیر نہیں ہوتے بلکہ وہ تو دنیا کے گداگر ہیں۔ فقیر سب سے اعلیٰ لوگ ہیں، جبکہ گداگر معاشرے کے اچھے لوگوں میں شمار نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے توقع ہٹا کر دنیا کی طرف لگائی ہوتی ہے۔ تبھی وہ جا بجا گدائی کرتے پھرتے ہیں اور لوگوں سے طرح طرح کی باتیں سنتے ہیں۔ کوئی عطا کر دیتا ہے، کوئی دھتکار دیتا ہے۔ اس لیے دنیا کی گدائی ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے، کیونکہ اس میں ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کے برعکس اللہ کا فقیر بننا باعث عزت ہے، کیونکہ فقر تاج شاہی ہے جو اللہ سے ملتا ہے۔ جسے وہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ فقر کا تاج اللہ تعالیٰ صرف انہیں عطا فرماتا ہے جو اس کے طالب بنتے ہیں اور اس کے اہل ہوتے ہیں۔ لہٰذا اہل فقر کا فرض ہے کہ اللہ کی عطا کردہ عزت کی حفاظت کریں۔ لہٰذا اپنے ظاہر اور باطن کو لغزشوں سے بچانے کے لیے اللہ سے توفیق مانگیں اور ہمیشہ اس کوشش میں رہیں کہ جسم کا کوئی حصہ معصیت اور گناہ میں مبتلا نہ ہو، تاکہ قلبی کیفیت میں خلل اور آفت رونما نہ ہو، کیونکہ اللہ نے اہل فقر کے ظاہر کو ظاہری نعمتوں سے مالا مال کیا ہوتا ہے اور باطن باطنی نعمتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ وہ حلقت سے بے نیاز ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے مانگنے کی بدولت ہر لحاظ سے غنی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے فقیروں کو دنیا کے گداگر نہیں سمجھنا چاہیے۔ پس اللہ کی معرفت کے طالب کو چاہیے کہ وہ فقر کا راہ اختیار کرے، کیونکہ فقر کو پا لینا ہی اصل ولایت ہے۔ فقر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی طریقہ ہے۔
آپ نے دولت کی کثرت کو ترک کیا اور جو اللہ کی جانب سے مل گیا اسی پر قناعت کر کے گزارا کیا۔ لہٰذا اللہ کا بندہ بننے کے لیے بھی یہی واحد طریقہ ہے کہ اس سے جو مل جائے اسی کو مقدر سمجھ لیا جائے اور کثرت کی خواہش دل سے نکال دی جائے، پھر تو منزل بہت جلد ملے گی، ورنہ طالب کسی نہ کسی مقام پر رک جائے گا اور اللہ کی معرفت تک پہنچ نہیں پائے گا۔ لہٰذا اے اللہ کے طالب، تجھے چاہیے کہ جب تو راہ معرفت میں قدم رکھے پہلے روز ہی فقر پر گامزن ہو جا، تاکہ حجابات معرفت بہت جلد اٹھ جائیں اور تو دین و دنیا میں کامران ہو جائے۔